بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل صابر شفیق. آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو مین ماڈ میڈین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز فنکشنز کے بارے میں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک. آج کے ٹاپک میں آپ کو میتھمیٹیکلز کچھ فارمولے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا آج کی کلاس میں کہ مین ماڈ میڈین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کا فارمولا آپ ایکسل کے اندر کیسے یوز کر سکتے ہیں. یہ فارمولے جو ہے وہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ فارمولے ہوتے ہیں جس میں جو ہمارے یوزرس ہیں جو اپنے کلاس ورک کے اندر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, خاص کر کے جو کامرس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ مین ماڈ اور میڈین کا استعمال کیسے اور کب کیا جاتا ہے. لیکن ایکسل کے اندر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ایکسل کے اندر ہم یہ کام کریں گے اور اس کی یہ جو ہے یہاں پر آپ کو پراپر جو ہے وہ ایکسپلینیشن بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے آتا ہے. کیونکہ ہم ایکسل کے اندر کوئی بھی فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو وہ فارمولا بہت ایزیلی اپلائی ہو جاتا ہے, لیکن اس کی پیچھے بیک ہینڈ ورکنگ کیا ہوتی ہے, یہ جو آنسر ہمیں مل جاتا ہے وہ کیسے اور کیوں آتا ہے آنسر, تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے جس کو میں نے یہاں پر ڈرا کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ اتنا بڑا ٹیبل ہے صرف مین ماڈ میڈین کے سمجھانے کے لیے, لیکن یہاں ہم کیا کریں گے, ان کے لیے جو ہم سمپل ایک ویلیوز کو کلیکٹ کریں گے. باقی جو میتھڈ ہے وہ سارا آپ کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کا ہے, وہ آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ وہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو میں یہاں پر کیا کروں گا, پہلے تو میں مین ماڈ اور میڈین کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ مین اور ماڈ اور میڈین میں ڈفرینس کیا ہے. مین کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا ایوریج کے لیے فنکشن یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ویلیوز کا ایوریج نکالنا چاہتے ہیں تو ایز اے اس کو ہم مین بھی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر مین کا فنکشن اپلائی کرتے ہیں تو مین کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ یہاں پر سمپلی ایوریج کا فنکشن ہوتا ہے, یعنی کہ ہم اس کے اندر مین کا فارمولا نہیں لگا سکتے, مین کا فارمولا نہیں ہوتا. تو مینس یعنی آپ کا ایوریج کے فنکشنز کو ڈیفائن کرتا ہے. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس ویلیو گیون ہے, میں نے اس پوری ویلیو کو سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیا. اب دیکھیں یہاں پر سمپل ہم نے جو ہے اپنی ویلیوز کو نکال لیا ہے. کون سی ویلیو کو, مین ویلیوز کو. اب یہ مین ویلیو آئی کیسے ہمارے پاس, اس کے پیچھے کی جو بیک اینڈ ہے وہ ہم یہاں پر سمجھتے ہیں. آپ کے پاس ایک لسٹ ہے جس لسٹ کے اندر آپ کے پاس ویلیوز ہے. مین ویلیو کرتا ہے, مین فنکشن کرتا ہے کیا ہے کہ آپ کے تمام نمبرز کا ٹوٹل نکالتا ہے, ان ٹوٹلز کو نمبر آف کوانٹٹی سے ڈیوائڈ کر دیتا ہے. اگر میں یہاں بات کرتا ہوں, یہاں پر میں آپ کو ریفر کر کے دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پر سم کا فارمولا لگایا, میں نے اپنی تمام ویلیوز کو ایڈ کر دیا اور یہاں پر میں نے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیا. تو یہ میرے پاس کتنا آیا, 1816. اب ہمارے پاس نمبر آف ٹوٹل کوانٹیٹیز کتنی ہے, نمبر آف ٹوٹل کوانٹیٹیز ہمارے پاس 10 ہے. تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں 10. اب میں کیا کرتا ہوں, میں ان دونوں کو ڈیوائڈ کرتا ہوں, یعنی کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ہے اس کو میں ڈیوائڈ کر دوں گا نمبر آف کوانٹٹی سے اور انٹر کر دوں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آنسر سیم آ رہا ہے. اب سمپل اگر آپ فارمولا لگاتے ہیں نا, تو اس فارمولے کے بیک ہینڈ میں کیا کام ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر ڈسکرائب کیا کہ آپ سمپلی اگر آپ مین فنکشن اپلائی کر لیتے ہیں ایکسل کے اندر فارمولا لگا کر بالکل صحیح, اور اس کا آنسر بھی مل جاتا ہے. لیکن وہ آنسر کیسے آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہے. اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں موڈ کی, تو میں نے یہاں پر ایکول لگایا اور موڈ کا فنکشن یوز کیا. اب یہاں پر میں انہی ویلیوز کو سلیکٹ کروں گا, اس طریقے سے بریکٹ کلوز کر دوں گا اور انٹر کر دوں گا. اب دیکھیں میرے پاس موڈ ویلیوز آ رہی 200. اب یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کی لسٹ کے اندر سیم ویلیوز ہوں تو ان سیم ویلیوز کو یہاں پر بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی جو ویلیوز ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اب جیسے میرے پاس ہے 200 ہے, یہ میرے پاس جو ہے یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے مجھے یہاں پر اس نے ڈسکرائب کر دیا. ابھی ایک ہی سیل پہ لگایا ہے, ایک سیل سے اگر زیادہ ویلیوز ہوں تو آپ یہاں پر 3-4 سیلز کے اوپر ڈریگ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا جتنی ریپیٹ ویلیوز ہوں گی تو انہی سیلز کے اندر یہاں پر فارمولا اپلائی ہو جائے گا. اب بات کریں گے یہاں پر میڈین کی, تو میں نے یہاں پر اپلائی کیا ایکول میڈین کا فارمولا اپلائی کریں گے اور یہاں پر میں ان کو سلیکٹ کروں گا, بریکٹ کلوز کر دوں گا اور انٹر کر دوں گا. اب انٹر کر رہا ہوں تو میرے پاس آنسر کیا آ رہا ہے 160. اب 160 جو آنسر ہے بالکل کریکٹ آنسر ہے. اب یہ 160 آیا کیسے ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں.
यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज के अंदर जो आपकी मिड वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, तो मीडियन क्या काम करता है कि जो सेंटर वैल्यू होती है वो हमें निकाल के देते हैं। अब सेंटर वैल्यू आपकी लाजमी नहीं कि सेंटर में लिखी हुई हो, सेंटर वैल्यू आपकी यहाँ भी लिखी हुई हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अब जो स्टडी कर रहे हैं इन मीन मॉड मीडियन, जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स के अंदर इन कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो उनको आइडिया ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर वैल्यू को अगर आपने एक्सेल के अंदर चेक करना तो आप कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इधर मैं इनको करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी के साथ मैंने इनको पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इनको अरेंज करूँगा। मैंने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो जैसे अप्लाई किया तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 160। अब 160 आंसर कैसे आ रहा है, पहले तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 10 है। तो अगर मैं यहाँ से 4 क्वांटिटीज जो है यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगी समझने में, और यहाँ से हाफ वैल्यूज मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास मीडियन आंसर आए वो यहाँ पर सेम हो या डिफरेंट हो। अगर सेम भी हो सकता है तो हम यहाँ पर 4-5 वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करेंगे, 4-5 वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो सेंटर की वैल्यू होगी वही आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो वो बाय चांस आ सकता है। अगर इस तरह की कंडीशन में आप लग रहा है कि आपने हाफ वैल्यू को ऊपर सेलेक्ट किया और हाफ वैल्यू को नीचे सेलेक्ट किया, अब अगर इन दोनों वैल्यूज का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं कि 155 और 165 डिफरेंस कितना है, 10 का, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ रही है इनकी बीच की वैल्यू, 160 आ रही है। तो ये देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 160। तो ये आपका मीडियन निकल गया। तो ये सारी एक्सेल की कंडीशन है कि एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर हम एक्सेल के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो ये भी हमें आंसर निकाल के देगा, लेकिन इसकी पीछे की लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि दो हमारे पास जो है वो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, एक है सैंपल और एक है पॉपुलेशन। तो इक्वल STDEV हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सैंपल यानी S वाला सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर कौन सी वैल्यू किस तरीके सेलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पर तमाम वैल्यूज को इस तरीके सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने यहाँ पर और एंटर कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 156.86। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते STDEV और पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, आपने दोबारा से इन्हीं वैल्यूज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है 148.81। तो दोनों फॉर्मूले ने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दिया। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारे पास प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ये आया कैसे और क्यों, तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है, तो वो किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए देखें मैंने यहाँ पर एक चार्ट इस तरीके से बना के रखा हुआ था। पहला काम हम क्या करते हैं कि जो आपके पास गिवन वैल्यू है हम इनका जो है यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल निकाला है, इनको सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1816। एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 181.6। अब एवरेज चाहे तो आप यहाँ साइड में भी निकाल सकते हैं, तो हम आपने एक ही जगह पूरा निकाल लिया, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप वैल्यू पेस्ट कर दीजिएगा। और हम देखें यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, जो आपकी वैल्यू होगी इसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपका एवरेज होगा। और याद रखिएगा इसको F4 से लॉक कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वैल्यू को ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव ना हो। एंटर कर देंगे तो देखें आपके पास यहाँ पर चेंज जो है वो आ चुका है, डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। उसके बाद आपको करना क्या है, नेगेटिव खत्म करने के लिए आप यहाँ पर लेंगे स्क्वायर। अब एक्सेल के अंदर स्क्वायर कैसे लिया जाता है, आपने इक्वल लगाना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस वैल्यू को, उसके बाद कीबोर्ड से आपने शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरीके का सिंबल बना हुआ आता है, इसका मतलब आप स्क्वायर ले रहे हैं। उसके बाद आप 2 यहाँ पर प्रेस कर देंगे, तो इस वैल्यू का आपने जब स्क्वायर लेना है तो जो माइनस होगी वो ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गई स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास एवरेज। अब इसका भी हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एवरेज अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला,
ان کا اگر آپ کو ایوریج دیکھنا ہے، ایوریج نکال لیا آپ نے، یہاں پر انٹر کر دیا تو دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آنسر آ چکا ہے۔ اب اس کا ہم یہاں پر نکالیں گے اسکوائر روٹ۔ اب اسکوائر روٹ آپ کو نکالنا ہے ایوریج کا، تو آپ نے ایکول لگایا، ایس کیو آر ٹی آپ نے یہاں پر سلیکٹ کیا، اس کے بعد اس ویلیو کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، بریکٹ کلوز کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے۔ تو اسکوائر روٹ آپ کا کتنا آ رہا ہے 148.81۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکوائر روٹ آ رہا ہے۔ اب ان کو آپ نے یہاں پر کیسے اپلائی کرنا ہے، آپ کے پاس یہ ویلیوز آئی کیسی ہیں۔ اب دیکھیں سمپل فارمولے سے ہم نے اپلائی کیا، ڈائریکٹ اپلائی، ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہے۔ اب یہ جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے اس سے میں آپ کو یہاں پر یہی سیم آنسر لا کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے کرنا کہ یہاں پر نیکسٹ والے سیل پہ آ کے ہم یہاں پر اپلائی کر لیتے ہیں۔ ادھر آپ جو ہے وہ اپلائی کریں گے ایکول ایس کیو آر ٹی کا آپ نے فارمولا اپلائی کرنا ہے۔ اب یہاں آپ سے پوچھے گا نمبر، تو اس کے اندر آپ نے سم کا فارمولا اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھے گا نمبر 1 کے لیے ہم یہاں پر اسکوائر والے پورے کالم کو سلیکٹ کر لیں گے، پھر آپ نے یہاں پر بریکٹ کلوز کرنا ہے، ڈیوائڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں یہاں سے ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے بریکٹ اوپن کیا اور کاؤنٹ کا فارمولا اپلائی کیا، بریکٹ اوپن، ویلیو کے اندر آپ نے دوبارہ سے اسکوائر والے کالم کو سلیکٹ کیا، بریکٹ کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر کریں گے -1 بریکٹ کلوز، ایک اور بریکٹ کلوز۔ تو یہ آپ کی کنڈیشن ہے کہ آپ کو پہلے ویلیوز کا ایوریج معلوم ہونا چاہیے، اس کا اسکوائر روٹ کیا ہونا چاہیے، پھر آپ جو اس طریقے سے اسکوائر نکال رہے ہیں تو اسکوائر نکالنے سے پہلے ٹوٹل، ایوریج اور ان کا جو چینج ہے یعنی ڈفرینس ہے، اس کے بعد ہی آپ کا اسکوائر اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہاں دیکھیں انہی فارمولے کے اندر اپنی اسکوائر ویلیو کو سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ انٹر کر دیجئے یہاں پر، تو دیکھیں یہاں آنسر آپ کے پاس سیم آ گیا۔ اب اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے ایک اور فارمولا پاپولیشنز کے لیے، تو میں نے یہاں پر ایکول لگایا، ایس کیو آر ٹی ہم نے یہاں پر اپلائی کیا، اس کے بعد سم کا فارمولا، نمبرز کے اندر جو ہے میں یہاں پر اسکوائر والی ویلیو کو سلیکٹ کر لوں گا، بریکٹ کلوز کروں گا اور ڈیوائڈ کر دوں گا یہاں پر کاؤنٹ فارمولے سے، اور ویلیو 1 کے اندر میں یہاں پر اسکوائر والے فارمولے کو اپلائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے بریکٹ کلوز کیا، ایک اور بریکٹ کلوز کر دیا اور انٹر کر دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آنسر سیم آ رہا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ان کے جو پوائنٹس ہیں، ڈیسیملس ہیں، وہ کم کر سکتے ہیں یہاں سے، تو ہی آپ کو یہاں پر آنسر سیم آ جائے گا۔ دیکھیں بالکل سیم آ رہا ہے۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پر ڈیویشن نکالا تھا، سمپل فارمولا اپلائی کیا جو ہمارے پاس ایکسل کے اندر گیون تھا، میں نے ڈائریکٹ ڈیویشن سیمپل کا فارمولا اپلائی کیا تو میرے پاس آنسر آ گیا۔ میرے پاس ویلیوز تھی، میں نے ان ویلیوز کو سلیکٹ کرتے ہوئے نکال لیا، اس طرح پاپولیشنز کو بھی میں نے انہی ویلیوز کو سلیکٹ کرتے ہوئے نکال لیا۔ لیکن یہ آنسر آیا کیسے، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، وہ میں نے آپ کو یہاں پر ڈسکرائب کیا کہ ویلیوز کا آپ کے پاس ٹوٹل ہونا چاہیے، اس کا ایوریج کیا ہوگا اور اس ایوریج میں سے ہمیں کتنا ڈفرینس مل رہا ہے، پھر اس کا اسکوائر روٹ کنورژن ہوتا ہے اور اس اسکوائر روٹ کنورژن ہونے کے بعد ہم اس کا پھر اسکوائر روٹ فائنلی نکال رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر آپ کا جو ہے وہ ڈیویشنس یہاں پر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ کامرس کے اسٹوڈنٹ جو خاص کر کے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ اسٹڈی کر رہے ہیں فرسٹ ایئر کے اندر، سیکنڈ ایئر کے اندر، کہ وہ کس طریقے سے جو ہے مین، ماڈ، میڈین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن سیمپل یا پاپولیشن والے فارمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسل کے اندر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو آج کی کلاس میں بتایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، فرینڈس میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔